ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے اور ہمارے حسن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اس کی شکوں کے حوالے سے پھر معاملات جو حتمی طور پر ظاہر ہے پھر سامنے آئے گا تو اس پہ مزید بہتر بات ہو سکے گی، لیکن یہ جو نمبر گیم کا معاملہ چل رہا ہے اس میں حکومت کی جو مشکلات اور پھر جو پھرتیاں کل ہمیں دکھائی دے رہی تھی جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ کل پہلے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہمارے نمبرز پورے ہیں، اس کے بعد پھر آج وزیر قانون آتے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو اس کو ڈسکس کرنا تھا، یہ ایک طرح سے یو ٹرن لے لیا گیا. تو یہ ایک کنفیوژن کیوں ہے حکومتی صفوں میں؟ دیکھیں حکومتی صفوں میں کنفیوژن تو پہلے دن سے، وہ تو کوئی کل یا آج کی بات نہیں ہے. اور رہی نمبر گیم کی بات، تو پھر اگر نمبر گیم کی بات نہیں تھی تو پھر مولانا کے گھر دن میں کئی مرتبہ یہ چکر کس لیے لگائے جا رہے تھے؟ جو سلسلہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے وزٹ سے شروع ہوا تھا اور وہ کل تک یعنی کل رات 10 بجے تک چلا آیا، تو پھر کس لیے تھا؟ مولانا فضل الرحمان کی اہمیت پہلے کیوں نہیں تھی اور اچانک بڑھ گئی 2-3 دنوں میں؟ تو ظاہر ہے کہ نمبر گیم تو تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے سامنے تمام واقعات. لیکن میں ایک اور حوالے سے بھی بات کروں گا. دیکھیں ہم صحافی جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم عموماً جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور تاریخ سے الگ ہو جاتے ہیں. مولانا کے یقیناً تحفظات بل کے حوالے سے بھی ہوں گے، کچھ شکوں کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہوں گے، لیکن کیا وزیر قانون اعظم تارڑ نے ان کو بریفنگ نہیں دی تھی اس پہ؟ اگر بریفنگ دی تھی تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسودہ شیئر نہیں ہوا تھا؟ اگر بریفنگ دی تھی تو پھر اعظم نذیر تارڑ نے آج پارلیمنٹ میں کیوں کہا کہ ہم ابھی تجاویز مانگ رہے تھے، مسودہ فائنل نہیں ہوا تھا؟ اگر یہ باتیں جھوٹ نہیں ہے تو پھر کامران مرتضیٰ نے کیوں کہا کہ میں نے اس مسودے پر بریفنگ تیار کی ہے پارٹی کے لیے؟ تو دیکھیں سیاستدان بھی تو سچ نہیں بولتے. ایک اور بات، مولانا کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن کیا جب پختونخوا اور بلوچستان میں مولانا کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ساتھ ایلیفو نہیں کیا تھا اور وہ چند گھنٹے کے اندر اندر طے پایا تھا؟ تو دیکھیں سیاستدان بھی تو ہمارے سامنے سچ نہیں بولتے اور وہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور یعنی پھر آپ جب یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے بریفنگ انہوں نے لی اور کسی حد تک معاملات جو تھے اس وجہ سے حکومت نمبر گیم پورے ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس پر اعتراضات کیے ہیں. کیا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس دوران؟ دیکھیں بریفنگ تو ان کے اپنی پارٹی کے بندے نے کہا. اعتزاز میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. میں نے تو کسی طرف یا کسی ایجنڈے کی طرف نہیں جانا ہے، میں نے تو کھل کر بات کرنی ہے. ان کے اپنے پارٹی کے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے پارٹی کے لیے بریفنگ تیار کی تھی اس مسودے پر. تو پھر مسودہ کہاں سے آیا تھا؟ مولانا کو اعظم نذیر تارڑ نے بریفنگ دی تھی. اعظم نذیر تارڑ نے آج اسمبلی میں کہا کہ ہم نے مسودہ فائنل نہیں کیا تھا. تو پھر سچ کہاں پر ہے؟ میں تو اس حوالے سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ جو بات ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے وہ سچائی نہیں ہے. سچائی کچھ اور ہے اور پس پردہ کچھ اور معاملات بھی طے پاتے ہیں. تو جب جی اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس صورتحال میں جیسے ابھی حماد حسن صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، یہ مسودے کا کس کے پاس تھا؟ یہ مسودہ یعنی کہ اپوزیشن تو ویسے ہی کہہ رہی ہے ان کے سامنے نہیں رکھا گیا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مسودہ پہلے شیئر کریں، خود وزیر قانون کہہ رہے ہیں میرے پاس مسودہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پاس اگر کوئی مسودہ سامنے آیا تو وہ بھی آج موقف جیسے ابتدا میں آپ نے ذکر کیا کہ آج ذرا مختلف تھا. تو یہ کس کے مفاد میں ہے اور یہ مسودہ جو ہے یہ کیوں معمہ بنا ہوا ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی نشاندہی کی ہے اور یہ پارلیمنٹ پورے پارلیمنٹیرینز کے لیے یہ ایک انتہائی شرمندگی کا باعث بھی ہے کہ ایک بل وہ لے کے آ رہے ہیں اور وزیر قانون اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی مسودہ نہیں ہے، اور اس کے بعد کل رات کو انہوں نے یہ خبر چلوائی کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے. اب ان کو کہاں سے ملا وہ مسودہ؟ وہ وزیر قانون ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ بل تیار ہی نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی. یہ کہیں اور سے بن کے آیا مسودہ، وہ جو وہاں پہ ٹیبل کرنے جا رہے تھے.
اب ان کی اپنی جماعت کے تمام تر لوگ اس چیز سے لا علم تھے. ہاں اگر پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے یا بلاول صاحب کو پتا ہے, کوئی اکا دکا 2-3 لوگوں کو پتا ہے, تو لیکن ان کی جماعت کے باقی کوئی بندہ اس چیز کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کون سا بل لایا جا رہا ہے اور کیا اس کی شیکس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے اتحادی تھے وہ بھی لا علم نظر آئے. آپ نے دیکھا ہے اعجاز الحق صاحب سے پوچھا وہاں پہ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے, وہ بھی لا علم تھے کہ کون سا مسودہ, ہمیں تو کوئی مسودہ نہیں ملا. اس کے بعد آپ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں مولانا بھی آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے, سنی اتحاد آ جاتا ہے, سارے وہ سارے ہی اس مسودے سے لا علم تھے. اور یہ حماد صاحب نے جو ابھی نشاندہی کی ہے کہ مولانا صاحب کو پتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو مسودہ ابھی بھی جو شیئر کیا گیا ہے چاہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ یا باقی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی پورا نہیں ہوگا. اس میں بھی کچھ ایسی شکس ابھی ضرور ہوں گی جن کو ہڈن رکھا جائے گا. اور جب آئندہ اجلاس آئے گا, قومی اسمبلی کا بلایا جائے گا, اس کے اندر آپ دیکھیے گا ایک نئی بحث چھڑ جائے گی کہ بہت سارے ایسی وہاں پہ شرائط آ جائیں گی, ایسی ترامیم آ جائیں گی جس کے اوپر پھر اختلاف رائے آپ کو دیکھنے میں ملے گا. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ عوامی مفاد کا بل ہے؟ یہ تو صرف اور صرف سیاست دانوں کے اپنے مفاد کا بل نظر آ رہا ہے. اگر آپ عوامی مفاد کا بل لے کے آتے تو آپ کو مسودہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی, یا آپ کو کہیں اور سے مسودہ وصول کر کے اس کو ٹیبل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو بانگے دہل ایک مسودہ تیار کرنا چاہیے تھا, ترامیم پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہیے تھی, اور قوم کے سامنے بھی آتی ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بڑی لا حاصل قسم کی بحث ہوتی, اور تمام جماعتیں جب مطمئن ہو جائیں آپ قانون سازی کریں. ظاہر ہے قانون سازی اگر کرنی ہے اس ملک کے لیے, اداروں کی بہتری کے لیے کرنی ہے, اگر آپ نے کچھ مخصوص مقاصد کے لیے کرنی ہے قانون سازی تو اس کے اندر رکاوٹیں آئیں گی. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا, اگر ان کی نیت اچھی بھی ہو لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کو سبکی برداشت کرنی پڑی. اور آج آپ نے دیکھا فیصل باوٹا کا وہاں پہ رویہ اور ان کا جواب, انہوں نے اپنی ہی اس حکومت کو نااہل اور نکمی حکومت قرار دیا. اس کی یہ نوبت کہاں کیوں آئی ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے سے میری بات ہوئی تو وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ شکر ہے کہ ہم آج ایک گناہ سے بچ گئے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ احساس تھا کہ یہ جو بل پاس کرنے جا رہے ہیں یہ کل کو ان کے لیے وبال جان بنے گا, اور کل کو ان کو پھر جو ہے نا یہ ہاتھوں سے باندھی ہوئی جو گانٹھیں ہیں یہ دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. آپ میں تھوڑا سا 2 منٹ آپ کے اور لوں گا, تھوڑا سا پیچھے جائیں. 1997 کے اندر جب حکیم سعید قتل ہوئے تھے اس وقت آپ نے دیکھا اسپیشل کورٹس بنائی گئی تھی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب اب کہتے ہیں کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو بھی ہائر کورٹس نے وہ اسپیشل کورٹس ختم نہ کی ہوتی تو جس طرح غداری کا مقدمہ میاں نواز شریف پہ درج ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ ہمیں پھانسیاں ہو چکی ہوتی, کیونکہ ایک ہفتے میں وہ عدالتیں پھانسیاں دے رہی تھی. آپ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ کو خود ہی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خود ہی بھگتنے پڑتے ہیں؟ بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں جاوید حسین صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ساری پریکٹس رہی. اچھا, پیپلز پارٹی کچھ دیر آج بھی ملاقات ہوئی, جو ہے وہ پہلے میاں شہباز شریف سے ملے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس کے بعد جیسے آپ نے حوالہ دیا ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئی, لیکن اس سے پہلے ان کا بھی یہ بیان سامنے آیا کہ اگر 18ویں ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون اس وقت ہمارا مکمل طور پر ساتھ دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ کیا وجہ ہے کہ خود حکومتی اراکین کی جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے یا مولانا صاحب کی بریفنگ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, یہ معاملہ کیوں ایسا ہے؟ کیا یہ دل سے نہیں کر رہے یا ان کا اپنا مفاد اس پہ پوشیدہ نہیں ہے, مجبوراً ان کو کیا جا رہا ہے؟ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آج آپ نے یقیناً کور بھی کیا, وہاں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ اعتزاز, یہ جو ساری صورتحال جو بنی رہی نا, میں اس سیشن کو مسلسل میں کور کر رہا تھا اور اس سیشن کے اوپر بڑی کڑی نگاہ تھی کیونکہ کچھ نہ کچھ اس میں ہونا تھا. اور اس ہونے کی جو ابتدا تھی وہ ایک پارلیمان کی جو ریڈ لائن تھی اس کو کراس کرنے سے ہوئی, اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ اب پیچھے چلا گیا وہ معاملہ جس میں پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے ان کو اندر گھس کے اٹھایا گیا, پھر ان کو لے جایا گیا, اور پارلیمان کا ایک تقدس جس پہ ایک ایکٹ موجود ہے پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے وہ بھی بنایا گیا تھا, اس کے باوجود اس کی تقدس کی پامالی کی گئی. میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ آپ اگر اس پوری جو سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے جس پر بات ہو رہی ہے
مجھے لگتا ہے کہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے اس کے عین مطابق تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ابھی اس وقت چل رہی ہیں. یہ ڈیبیٹ جو ہے جس کا آغاز کل سے ہوا یا پرسوں سے ہوا, یہ ڈیبیٹ اسی طرح سے ہونی تھی. اب ایک مثال ہے, اعتزاز آپ بھی بہت عرصے سے صحافت میں ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کل کے روز میں اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس آئینی ترمیم پر ووٹ دے چکی ہوتی تو سیاست میں کیا مولانا صاحب آنے والے وقت میں زندہ رہتے سیاسی طور پر؟ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہوتی, اور جس طرح سے وہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور ان کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ ہمیشہ ڈیل کر کے حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں یا حکومت میں رہنا پسند کرتے ہیں, وہ تاثر برقرار رہتا. اب مولانا صاحب کیونکہ ایک اصول کی بنیاد پہ اپوزیشن میں کھڑے رہے, اور اس وقت تاکہ اگر وہ کر لیتے تو ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ووٹ دیں گے. اور خواجہ آصف صاحب جو کل پورا دن 2 دن سے یہ گنتی پوری کرنے کی گنتی کرتے رہے اور گردانتے رہے, شام میں وہ کہتے ہیں کہ گنتی پوری نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وایا بٹنڈا اسی بل پہ لایا جائے گا اور یہ منظور کروایا جائے گا اور یہ باور کروایا جائے گا کہ اس پہ وائڈ بہت وسیع تر مفاد میں اس کی کنسلٹیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم منظور کی گئی ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ جو آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے, اس کا پہلا محرک کون ہے کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے پہلے جو بات ہوئی کہ آئینی عدالت قائم کی جائے, وہ آپ کو معلوم ہے کس نے کی ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے. آپ جمعرات کو ان کی جو سپیچ تھی نیشنل اسمبلی میں, آپ اس کا ٹرانسکرپٹ اٹھا کے آج بھی دیکھیں یا پڑھیں. بات کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ سینئر جج اوپر آئے, فٹنس کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ بھی ان جی اس کے ساتھ پھر ایک اور بھی چیز کلب ہے. اگر آپ اس پیرے پہ جاتے ہیں اور وہ چیفز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جاتے ہیں تو پھر انہوں نے آرمی چیف کی تقرری پر بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹس اور ان کے درمیان میں جو عمروں کا تو آپ نے فرق رکھا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے, ایک متوازی جو ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے. تو وہ انہوں نے اوورال ایک بات کی, لیکن جب انہوں نے اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھایا اور اس میں بتایا کہ جو میثاق جمہوریت تھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی اور آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سپریم کونسل ہے, جوڈیشل کونسل, اس کے اندر پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ وہ بیٹھے اور پھر وہ ججز کی تقرری کرے. تو مجھے بتائیں کہ حکومت کا جو نیریٹو ہے, جو مبینہ طور پر میری جو اطلاع ہے ابھی تک کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں ہے, لیکن جو وربلی ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں جو 2-3 نکات جس کے اوپر ایک آئینی عدالت بنا کے اس پہ کسی فرد واحد کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اس کی وہی وہ مولانا صاحب جو ایل ایف او میں کہتے تھے کہ 68 ایئرز مشرف کے دور میں جو چیف جسٹس اس کی عمر نہیں ہونی چاہیے, 65 ہونی چاہیے, یہ اسی کو لانے پر اس پہ صرف تنازع صرف ایک بات کا ہے کہ جو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا اس آئینی عدالت کا, اس کی عمر کتنی ہوگی. تو وہ 65 سال کر لیں, 62 سال کر لیں, لیکن اس کا جو پرپز ہے, پک اینڈ چوز ہے, وہ اختیار اگر ایگزیکٹو کے پاس جائے گا تو یقینی طور پر ایک انسٹیٹیوشن جو آپ قائم کرنے جا رہے ہیں اس پہ جو سپریمیسی یا ایک آپ کا آئینی ایک وہ پلر ہے اس کو یقینی طور پر وہ چیز ڈیمیج کرے گی. تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا. لیکن جو سیاسی صورتحال جو بنی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اسکرپٹ کے مطابق تمام چیزیں چل رہی ہیں اور چند ہی دنوں میں 5 سے 6 روز میں آپ کو یہ چیزیں سم اپ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی, اور اس کے بعد پھر ایک ڈرافٹ اس وقت بھی منظر عام پر نہیں آئے گا, وہ کیبنٹ میں لے جا کے منظور کروانے کے بعد ہی سامنے آئے گا. لیکن ڈرافٹ یہی ہوگا جس کے بعد پھر آپ کو ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں قمر زین صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہے؟ مولانا صاحب کا اس میں جو آپ کو کردار دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کیجئے گا کہ آخر کار یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ مولانا فضل الرحمان کے کیا کچھ تحفظات ہیں یا یہ پریکٹس کی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے سیاسی طور پر انہوں نے زندہ بھی رہنا ہے, ایک تو یہ پہلو ہے, اور دوسرا بذات خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک برج کا رول بھی پلے کر رہی ہے, مولانا صاحب اور نون لیگ کے درمیان بھی, اور بڑے ان کے ظاہر چکر بلاول بھٹو زرداری لگا رہے ہیں, ان کی اپنی جانب سے بھی کچھ تحفظات کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ بھی دامن بچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس سینیریو میں ان 2 جماعتوں بالخصوص مولانا صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعتزاز, دیکھیں ایک بات جو کہ یقینی طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ جو مسودہ ہے جو کہ ابھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, یہ اس صورت میں مجھے ایکسپٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کونسل جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہیں
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 6 ممبر، پاکستان بار نے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بدترین جج کے حوالے سے خطاب بھی دیا. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور بار سے بھی ہمیں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. تو ساتھ حامد خان صاحب نے 19 تاریخ کا اعلان بھی کر دیا کہ وکلا موومنٹ کو لیڈ کریں گے. اس کے ساتھ جو قابل اور ہم یہ سمجھ جو خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط لکھا تھا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ 26 تاریخ سے میرے جج جو ہیں جسٹس سامنے آیا. تو قمر زید صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ مسلسل کٹ رہی ہے. قمر زید صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے بات کرتے ہیں تاکہ بہتر آڈیو اور بہتر انداز میں بات ہو سکے. جب تک میں ہمارے صاحب آنا چاہتا ہوں، آخر یہ صورتحال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر اس حوالے سے خیر اب مزید بھی بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کیا کوئی تحریک چل پڑے گی؟ وکلاء تحریک کا ذکر کیا جا رہا ہے، بار کونسل سے احتجاج کر رہی ہیں، اپوزیشن کا ایک موقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا ایک کردار ہے. مزید اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.